ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، واجب الاحترام حضرات حاضرین و سامعین اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ جسے ماہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، اس کی 12 تاریخیں گزر چکی ہیں، اور اسلامی سال کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ابتدا بھی قربانیوں پہ ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی عظیم الشان قربانیوں سے ہی ہوتی ہے۔ اگر اس کی ابتدا کو دیکھا جائے تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام میں بھی 2 ایسی عظیم اور ناقابل فراموش قربانیاں ہمارے بزرگوں نے، اسلام کے ابتدائی لوگوں نے دین کی خاطر دی ہیں، جنہیں بلایا نہیں جا سکتا، جن میں یکم محرم الحرام کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی صورت میں قربانی، اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے دیگر افراد کی قربانی ہے۔ اور اگر
اسلامی سال کے آخری مہینے کو دیکھا جائے تو 10 ذی الحجہ کو پوری امت مسلمہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اتباع کرتے ہوئے اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرتی ہے، اور اس قربانی کی مثال بھی پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور 18 ذی الحجہ امت کے ایک عظیم الشان شخصیت جن کے فضائل اور جن کے مناقب سے کئی جلدوں پر مشتمل کتابیں بھری پڑی ہیں، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو یوں ذی الحجہ کے مہینے میں بھی مسلمانوں نے اپنے رب کے حضور 2 عظیم الشان قربانیاں پیش کی ہیں۔ اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانیوں سے اور اسلامی سال کی انتہا بھی قربانیوں پہ اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام وہ دین ہے کہ اس کی اشاعت میں تمہارے بزرگوں اور تمہارے اکابرین کا خون شامل ہے۔ انہوں نے اس دین کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کیا، یوں یہ دین صحیح سلامت صورت میں آج تم تک پہنچا ہے۔ اگر تم اس دین کو بچانا چاہتے ہو، اس کی ایک ہی صورت ہے کہ کبھی بھی اپنی جان پیش کرنے سے دریغ نہ کرنا، اپنا مال پیش کرنے سے دریغ نہ کرنا، اپنی خواہشات اور اپنی اوقات کی قربانیاں دینی پڑ جائیں تو اس دین کی خاطر اگر تم قربانیاں پیش کرو گے، اللہ کا یہ دین تمہاری وجہ سے محفوظ بھی ہوگا اور تمہاری وجہ سے مضبوط بھی ہوگا۔ یاد رکھیں، ایک دور وہ تھا کہ جب مسلمان کافروں کو یہ کہہ کر للکارا کرتے تھے کہ او اللہ کے دشمنوں، تمہارے اور ہمارے درمیان فرق یہ ہے کہ تم موت سے گھبراتے ہو، خون دینے سے گھبراتے ہو، ہم تو صبح و شام موت کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ مسلمان کافروں کو یہ کہہ کے ڈرایا کرتے تھے کہ تم موت سے بھاگتے ہو اور موت تمہارے پیچھے بھاگتی ہے، ہم موت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور موت ہمارے خوف سے ہمارے آگے بھاگتی ہے۔ تو یہ وہ دور تھا جب تھوڑے سے مسلمان بھی تھے لیکن اسلام کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ آج کی دنیا میں اگر دیکھا جائے، ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ 20 سال سے دنیا کے 47 ملک اپنی جدید ترین ٹیکنالوجیاں لے کے ان کی فضاؤں پہ حملہ آور ہوئے، ان کی زمین پہ حملہ آور ہوئے، انہوں نے خون کی ندیاں بہا دی۔ وہ یہ دعویٰ لے کے آئے تھے کہ ہم فضاؤں سے اڑتے ہوئے بھی کئی کلومیٹر نیچے زمین کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون کہاں چھپا ہے، تم ہمارے سامنے کیا چیز ہو۔ دو قوتیں سامنے آئی، ایک ہم لوگ تھے جنہیں کہا گیا کہ اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے تو ہم تمہیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ ہم نے ساتھ تو دیا اور اس ساتھ کی قربانی، اس ساتھ کی قیمت ہم 20 سال سے چکا رہے ہیں۔ نہ ہمارے سکول محفوظ ہے، نہ ہمارے مدارس محفوظ ہیں، نہ ہماری مساجد محفوظ ہیں، نہ ہمارے بازار محفوظ ہیں۔ ہر شخص عدم استحکام اور عدم تحفظ کا شکار ہے۔ یہ وہ قیمت ہے جو ہم چکا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف سپر پاور کو للکارنے والی کچھ قوتیں تھیں جن کے بارے میں دنیا نے کہا کہ یہ مٹ جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، حقائق یہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی جان کی پرواہ کی، اپنی جان کو خاطر میں لایا اور سوچا کہ جان بچ جائے، آج وہ بستر مرگ پہ ایسی بیماریوں کا شکار ہیں کہ وہ بیماریاں بھی اس سے پہلے ہم نے دیکھی سنی نہیں تھی۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اپنا سینہ سامنے رکھ دیا، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ ہاں، ایک بات تھی جو ان کے امیر نے کہی تھی، وہ بات یہ تھی کہ دنیا یہ سمجھتی ہے ہمیں شکست ہو گئی، دنیا یہ کہتی ہے کہ تم نے ایک آدمی کی خاطر ملک داؤ پہ لگا دیا،
دنیا یہ کہتی ہے تم نے گھاٹے کا سودا کیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، بظاہر تو ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، بظاہر تو ہم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے ہم نے ایک مسلمان کی جان کا تحفظ کیا ہے اور اس کے عوض میں اپنی حکومت دے دی، اپنی سلطنت دے دی۔ لیکن یہ کر کے ہم نے رب کا حکم پورا کیا۔ اللہ نے حکومت بچانے کا حکم نہیں دیا، ایک مسلمان کے خون کو بچانے کا حکم دیا ہے۔ ہم نے رب کی بات مانی ہے، ہم نے سب کی بات ٹھکرائی ہے۔ انہوں نے کہا یاد رکھو، انتظار کرو، وقتی طور پہ ہمیں شکست ہو گئی ہے، وقتی طور پہ ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں، وقتی طور پہ ہمارا نام و نشان مٹنے والا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے اپنے رب کو راضی رکھا، اپنے اللہ کے دین کو مقدم رکھا، یاد رکھنا وقت گزرتے پتہ نہیں چلے گا، انجام کار فتح تمہارے قدم چومے گا۔ اور آج دنیا نے دیکھ لیا، میری اور آپ کی اور اس دور کے ہر مسلمان کی کمزوری یہ ہے کہ آج ہم موت سے گھبرانے لگ گئے ہیں، قربانی دینا ہمیں پسند نہیں ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے رہے ہیں۔ آج ہمیں زندگی محبوب ہو چکی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، حالانکہ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ مسلمان تجھے تو شوق سے آنکھ بند کرنی چاہیے، تیرا سب کچھ تو آنکھیں بند ہو کے شروع ہونے والا ہے، تو ختم ہونے کے لیے ہے ہی نہیں، تجھے تو میں نے دنیا میں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، یہ تو سارا تیرا امتحان اور پیپر چل رہا ہے، تیری کامیابی کا نتیجہ، تیرے نتیجے میں کامیابی کا اعلان میں نے سرے محشر سارے نبیوں، سارے ولیوں، سارے صحابہ کے سامنے کرنا ہے، تب تجھے پتہ چلے گا کہ یہ دنیا تو میرے لیے کھیل اور تماشے کی صورت تھی۔ تو میرے بھائیوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو جماعت دی وہ جماعت قربانیوں والی تھی۔ پوری انسانیت میں اللہ نے نبیوں کو منتخب کیا، سارے نبیوں میں اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، اور نبیوں کے بعد ساری انسانیت میں سے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کو چھانٹا، اور جو جماعت چھانٹ کر تیار کی اسے میرے نبی کے صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے۔ اور اصحاب رسول میں اللہ رب العزت نے اصحاب بدر 313 کو منتخب کیا، 313 میں اللہ نے 10 مبشرہ 10 کو چنا، ان 10 میں سے اللہ رب العزت نے 4 کا انتخاب کیا، جنہیں میرے نبی کے 4 خلفاء کہا جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کی کھیتی ہے، یہ میرے نبی کے گلستان کے پھول ہیں، یہ میرے نبی کی ہدایت کے آسمان کے ستارے ہیں۔ ہر ستارہ چمکتا ضرور ہے، کسی کی چمک زیادہ ہوتی ہے، کسی کی چمک کم ہوتی ہے، ہر پھول خوبصورت ہوتا ہے لیکن کسی کا حسن زیادہ ہوتا ہے، کسی کا حسن کم ہوتا ہے، ہر پھول میں خوشبو ہوتی ہے، کوئی پھول اس دنیا میں بدبودار نہیں ہے، حتیٰ کہ گوبھی کا پھول ہے اس سے بھی بدبو تو کم سے کم اگر خوشبو نہیں آتی تو بدبو اس سے بھی نہیں آتی۔ میرے نبی کی کھیتی کے یہ پھول ہر ایک میں خوشبو ہے، لیکن خوشبو ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، کسی کا ذائقہ کس انداز کا، کسی کا رنگ کس انداز کا، کسی کی مہک کس انداز کی۔ ان سارے پھولوں میں سے جو 4 پھول ہیں، ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے، تیسرے کا نام عثمان غنی ہے، چوتھے کا نام علی المرتضی ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ ان سے راضی، وہ رب سے راضی۔ اور آج جس شخصیت کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، 18 ذی الحجہ کو اس دین کی خاطر 49 دن کے بھوکے پیاسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کے اندر یہ الفاظ کہتے ہوئے اپنی جان راہ حق میں سپرد کی۔ جب اصحاب رسول شدید غصے کے عالم میں تلواریں اٹھائے ہوئے چند 100 بلوائی جو ملک کے کونے کونے سے جمع ہوئے تھے، جو حضرت عثمان کو شہید کرنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف لاکھوں صحابہ، لاکھوں جانثار، حضرت عثمان نے صرف ایک جملہ کہا،
جسے مجھ سے پیار ہے وہ میرے نبی کے مدینہ میں تلوار نعام سے باہر نہیں نکالے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نبی کے مدینے میں خون کا ایک قطرہ بھی بہ جائے اور کل قیامت کے دن مجھ سے میرے آقا پوچھ لے عثمان تو نے اپنی خاطر خون بہا دیا۔ اصحاب رسول رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، 49 دن گزر گئے، کھانا اندر نہیں گیا، پانی اندر نہیں گیا، اور 49ویں دن جب آپ شہید ہو کے گرے تو زبان پہ ایک جملہ تھا، ایک دعا تھی، اللہ میرے نبی کی امت کو آپس میں اتفاق دے دے، آپس میں اتحاد دے دے، اللہ میرے نبی کی امت کو انتشار سے بچا لے، نفرتوں سے بچا لے، مصیبتوں سے بچا لے، فتنوں سے بچا لے۔ اور یہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ اگر رشتہ داری کے حساب سے دیکھا جائے، میرے نبی کی پھوپھی کی بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے۔ حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں۔ والد کی طرف سے 5ویں پشت میں جو میرے نبی کا شجرہ ہے وہ عثمان غنی کا شجرہ ہے۔ اتنی قرابت داری، اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے فطری طور پہ اسلام کے لیے پیدا کیا تھا، رب نے ان کی رہنمائی کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب دکھایا، اور وہ خواب انہوں نے اپنی پھوپھی سے پوچھا۔ پھوپھی نے کہا عثمان تیرا خواب بتا رہا ہے کہ تو عنقریب محمد رسول اللہ کا ہونے والا ہے، تو عنقریب اسلام قبول کرنے والا ہے۔ صرف اتنی سی بات نہیں بلکہ تو حضور کا داماد بھی بننے والا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت پہ اس خواب کا بڑا مثبت اثر ہوا، اور سابقون الاولون جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا، اسلام کی خاطر قربانیاں دی، اسلام کی خاطر مشقتیں برداشت کی، حضرت عثمان غنی ان میں تھے۔ علی اعلان کلمہ پڑھا، چچا حکم کو پتہ چلا، حکم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا، ایک پلر سے رسی کے ساتھ جکڑ دیا، اور کہا کہ جب تک تو اپنے باپ دادا کے دین میں واپس نہیں لوٹتا تب تک میں تجھے نہیں کھولوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چچا میں نے سوچ سمجھ کے حضور کے دین کو قبول کیا ہے، اسلام کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے، محمد الرسول اللہ کو اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ چچا تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتا ہے لیکن اس کے اندر سے دین اسلام کو نہیں نکال سکتا۔ اسلام کی خاطر سختیاں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، اللہ رب العزت نے پھر جو صلہ دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ عظیم الشان شخصیت بنے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ حضرت رقیہ جس دن بیمار ہوئی، مرض بڑھ گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے، بدر میں 313 کو لے کے 1000 کے لشکر سے یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، اسلام کی پہلی جنگ جس پہ اسلام کا دار و مدار تھا، جس کی وجہ سے اسلام کا نام دنیا کے سامنے روشن ہونا تھا، ایک ایک بچے کی بھی قدر تھی، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تو نے اپنی اہلیہ کی خدمت کرنی ہے، تو نے بدر میں جانا نہیں، تو ہوگا گھر میں، اللہ کے کاغذوں میں تو اصحاب بدر میں لکھا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کی خدمت کے لیے اپنے گھر کے اندر رہے، مدینہ طیبہ کے اندر رہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ اصحاب بدر کی جب گنتی ہوئی اس میں ایک نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا حضور نے حضرت عثمان کو بلایا، کہا تم تھے نہیں، تم میرے کام کی وجہ سے رکے تھے، اور ساتھ ہی کہا اللہ یہ میرا عثمان ہے، یہ تیری خدمت میں اور تیرے نبی کی خدمت کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں رکا ہوا تھا، اسے بھی بدر والوں کے برابر مال غنیمت میں حصہ دیا جائے گا۔ حضور تشریف لائے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کو دفن کر کے واپس لوٹ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ کہا، فرمانے لگے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بدر کی خوشی کا اظہار کروں یا اپنی
امی رقیہ کی جدائی پہ غم کا اظہار کرو. ادھر حضرت رقیہ کی جدائی اور ساتھ کہا میری یہ وہ صاحبزادی ہے کہ جس نے اسلام کی خاطر بڑی مشقتیں بڑی تکلیفیں برداشت کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضور کی صاحبزادی جب اس دنیا سے رخصت ہو گئی حضرت عثمان پریشان رہنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, پوچھا عثمان پریشان لگتے ہو, کیوں پریشان ہو؟ فرمانے لگے حضور میرے لیے عورتیں تو بہت ہیں, مجھے رشتوں کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن پریشان اس وجہ سے ہوں. پہلے لوگ مجھے نبی کے داماد کے طور پہ دیکھتے تھے, اب میری وہ نسبت ختم ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے کہا عثمان اگر رقیہ دنیا سے چلی گئی کوئی بات نہیں, میری دوسری بیٹی ام کلثوم موجود ہے, میں تیرا نکاح اس کے ساتھ کرواتا ہوں. اور نکاح کروانے کے بعد جو جملہ کہا عثمان غنی تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں. حضور نے فرمایا عثمان یہ میری 2 بیٹیاں ہیں, اللہ کی عزت کی قسم اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی مجھے تجھ سے اتنا پیار ہے وہ تیرے نکاح میں دنیا سے جاتی رہتی, میں یکے بعد 40 کی 40 کا تیرے ساتھ نکاح کروا دیتا. اتنا اعتماد, اتنا پیار, اتنی محبت. اور ذوالنورین کا لقب اس لیے ملا کہ انسانیت کی تاریخ میں کوئی نبی اور کوئی غیر نبی ایسا نہیں آیا کہ جس کے عقد میں جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. یہ یہی شخصیت ہے جن کا نام عثمان ذوالنورین ہے, جنہیں اللہ نے نبی کی 2 بیٹیاں, صرف نبی کی 2 بیٹیاں نہیں بلکہ نبیوں کے سردار کی 2 بیٹیاں عطا فرمائی. اور حضور نے اپنی بیٹیوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بتائے. ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ام کلثوم تیرا یہ جو خاوند ہے نا عثمان غنی, تیرا خاوند محمد الرسول اللہ سے بھی اخلاق کے اعتبار سے مشابہ ہے اور تیرے دادا حضرت ابراہیم سے بھی مشابہ ہے. عثمان غنی کی مشابہت مجھ سے بھی ہے اور تمہارے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت ہے. یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے. کسی صحابی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور یہ بتائیے کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ جنت میں روشنی کس چیز کی ہوگی؟ بجلی ہوگی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جنت میں بجلی ہوگی. اور وہ جانتے ہو بجلی کیا ہوگی؟ جب میرا عثمان جنت میں آئے گا اس کے چہرے کی روشنی سے اللہ ساری جنت کو روشن فرما دیں گے. یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے. اللہ رب العزت نے اسلام بھی دیا, اللہ رب العزت نے نبی کی رشتہ داری بھی دی, اللہ نے نبی کی نسبی رشتہ داری بھی دی, اللہ نے نبی کی دامادی کی رشتہ داری بھی دی. یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے جنہیں بارہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی. اور جنت کی خوشخبری کس کس انداز سے سنائی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جس صحابی کے خون کی قیمت دنیا میں متعین کی وہ شخصیت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور وہ خون کی قیمت کیا تھی؟ حضور کی ساری محنت, حضور کی ساری کمائی, جتنے بھی صحابہ اس وقت موجود تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لی, سب سے کہا کہ اگر میرا عثمان شہید ہو گیا تو تمہیں اپنا خون عثمان غنی کے قصاص کے طور پہ بدلے کے طور پہ دینا پڑے گا. سارے صحابہ نے حدیبیہ کے مقام پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ بیعت کی. اللہ کو یہ خوبصورت منظر اتنا اچھا لگا, اللہ نے اس سارے واقعے کا تذکرہ من و عن سورہ فتح میں اپنے قرآن میں 26ویں سپارے میں ان الفاظ سے بیان کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ پاک راضی ہو گیا اپنے نبی کے صحابہ سے اسی وقت
اسی وقت راضی ہو گیا جب وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حضور کے ہاتھ پہ بیعت فرما رہے تھے. نیچے حضور نے اپنا ہاتھ رکھا, اوپر اصحاب رسول نے ہاتھ رکھا. اللہ کو یہ منظر اتنا پسند آیا, اللہ نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ پریشان نہ ہونا, تمہارا مقام بھی بتا دیتا ہوں, تمہارا مرتبہ بھی بتا دیتا ہوں. تمہارا مقام یہ ہے, تمہارے ہاتھوں کے نیچے میرے محبوب کا ہاتھ ہے اور تمہارے ہاتھوں کے اوپر تمہارے رب کا ہاتھ ہے. اصحاب رسول کے ہاتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں کے درمیان اللہ نے بتایا کہ دنیا کی ہر چیز ٹوٹ سکتی ہے, چھوٹ سکتی ہے, لیکن جس کا ہاتھ رب کے ہاتھ میں ہو اس کی جان تو جا سکتی ہے, اس کا عقد کبھی نہیں ٹوٹ سکتا, اس کی عقیدت کبھی نہیں ختم ہو سکتی. اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور قیمت بتائی, فرمایا او میرے صحابہ, عثمان غنی ہم میں موجود نہیں ہے, وہ تو ہمارے لیے گئے ہیں, تمہارے نبی کے قاصد اور سفیر بن کے گئے ہیں, اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ بیعت کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شریک کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ صحابہ کے ہاتھوں کے درمیان میں رکھا اور کہا گواہ رہنا یہ ہاتھ میرے عثمان غنی کا ہاتھ ہے. اور ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں موجود ہے. قریش نے آفر کی, کہا عثمان تمہارے آقا کو, تمہارے نبی کو, تمہارے قائد کو تو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن آؤ یہ صفا مروہ تمہارے سامنے, خوب چکر لگاؤ, یہ زمزم کا کنواں تمہارے سامنے, خوب پیاس بجھاؤ, یہ خانہ کعبہ تمہارے سامنے, اس کے غلاف سے لپٹو, یہ مطاف تمہارے سامنے, اس کے چکر لگاؤ, یہ مقام ابراہیم تمہارے سامنے, یہاں 2 رکعت پڑھو, تمہیں روکنے والا کوئی نہیں. انہوں نے سوچا کہ یہ آفر کی جائے گی, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول کر لیں گے, لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ عقیدت کا اظہار بھی تھا, وہ جملہ دین کا خلاصہ بھی تھا, وہ جملہ قیامت تک آنے والے نبی کی امت کے لیے تعلیم بھی تھا, تربیت بھی تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم, مجھے وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں چاہیے, مجھے وہ زمزم کا کنواں نہیں چاہیے, مجھے حجر اسود کے بوسے نہیں چاہیے, مجھے مقام ابراہیم نہیں چاہیے, مجھے صفا مروہ کے چکر نہیں چاہیے, جب تک آگے آقا نہ ہو پیچھے عثمان غنی نہ ہو. حضور کے بغیر مجھے کوئی عمل ہی نہیں لگتا. میرے نبی نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے, جہاں تک کے لیے بھیجا ہے, وہاں سے آگے میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اے امت محمد یاد رکھو, حضور جو تمہیں دے دے اسے لے لو, جہاں سے روک دے رک جاؤ. اگر میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا, کیا کہتا حجی تو ہے کر لے, حضور خوش ہو جائیں گے, عمل ہی بڑا ہے نا, نیکیاں ہی بڑھیں گی. لیکن یہ بات میری اور آپ کی عقل کہتی ہے, عقل نہیں. کبھی کبھی بات عقیدت پہ چلی جاتی ہے. حضور نے طواف سے منع نہیں کیا تھا, حضور نے زمزم پینے سے حضرت عثمان کو منع نہیں کیا تھا, لیکن اتباع کیا ہے. علامہ اقبال نے بڑا زبردست شعر کہا. اقبال کہتے ہیں کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑیے. کہ ہر وقت دل سے نہ کہا جائے کہ عقل کی بات مانو, ہمیشہ رہنا چاہیے, ورنہ کمعقلی کی باتیں سرزد ہوتی ہیں. لیکن جب بات عقیدت کی آئے پھر عقل سے کہو تو ذرا ادھر بیٹھ, یہاں سے آگے عقیدت کا سفر شروع ہو جاتا ہے. عقیدت میں کرنا ہی کرنا نہیں ہوتا, عقیدت میں چھوڑنا بھی پڑتا ہے. عقیدت میں زمزم چھوڑنا پڑتا ہے, عقیدت میں طواف چھوڑنا پڑتا ہے, عقیدت میں بیت اللہ کے بوسے چھوڑنے پڑتے, عقیدت میں بیت اللہ کا غلاف لپٹ کے قبولیت والی دعائیں وہ چھوڑنی پڑتی ہیں. اسے عقیدت کہا جاتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شلوار پنڈلیوں سے اوپر تھی,
قریش نے کہا عثمان تو بڑا تاجر ہے، اور تاجر لوگ ذرا کپڑا لٹکا کے فخر سے چلتے ہیں، انہیں اس چیز میں فخر محسوس ہوتا ہے ان کا کپڑا زمین پہ گھسٹتا ہوا جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں پہلے میرا فخر بھی شاید یہی ہوتا تھا، لیکن جب سے حضور کو دیکھا ہے اب پنڈلیاں ننگی کرنا نبی کی سنت ہے، مجھے اسی میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ آپ کی جو خصوصیات ہیں وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، آپ اطمینان سے بیٹھے رہے، کوئی حرکت نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور اطمینان سے بیٹھے رہے، کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان کا پتہ چلا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے، حضور اٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھے، کپڑے درست کیے، پنڈلی سے کپڑا تھوڑا سا اوپر تھا اسے بھی درست کیا۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے، آپ کسی کے لیے اتنے محتاط نہیں ہوئے؟ عثمان آئے، آپ نے اپنا جسم چھپایا، آپ نے احتیاط کی، آپ نے اپنے جسم کو ڈھانپا، تو حضور نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے میرے صحابہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین بھی تھے، حضرت عثمان نبی کے رشتہ دار بھی تھے، حضرت عثمان نبی کے داماد بھی تھے، حضرت عثمان حضور کے تیسرے خلیفہ بھی تھے، حضرت عثمان شرکائے بدر میں بھی تھے، حضرت عثمان عشرہ مبشرہ میں بھی تھے، حضرت عثمان حضور کے 4 یاروں میں بھی تھے، حضرت عثمان ذو النورین بھی تھے، حضرت عثمان باحیا بھی تھے، حضرت عثمان باکردار بھی تھے، حضرت عثمان سخی بھی تھے۔ حضرت عثمان کی سخاوت ایسی، جب 900 اونٹ ساز و سامان سمیت 100 گھوڑا ساز و سامان سمیت 1000 سونے کے سکے 1000 دینار جب حضور کے سامنے لا کے ڈالا، اللہ کے رسول نے جملہ کہا، فرمایا عثمان آج کے بعد اگر تجھ سے کوئی غلطی بھی ہو گئی نا، تیری غلطی نہیں ہوگی، تیرا گناہ بھی رب کے ہاں ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت عثمان باحیا بھی تھے، حضرت عثمان سخی بھی تھے، اور حضرت عثمان جامع القرآن بھی تھے۔ یہ جو قرآن میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، عرب والا بھی اسی لہجے میں پڑھتا ہے، عجم والا بھی اسی لہجے میں پڑھتا ہے، افریقہ والا بھی اسی لہجے میں پڑھتا ہے، ہندوستان والا بھی اسی لہجے میں پڑھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں بہت بڑا فتنہ اس نے سر اٹھایا، جیسے میں آپ سے پوچھوں ہماری اردو زبان ہے، اس کا لہجہ کراچی میں اور ہے، اسلام آباد میں اور ہے، KPK میں اور ہے، بلوچستان میں اور ہے، ایک ہی اردو ہے، اور انڈیا میں بمبئی کا لہجہ بالکل مختلف ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اردو ہی کہتے ہیں۔ عربی زبان کے لہجے بہت سارے تھے، قرآن ہر ملک میں اپنے لہجے میں پڑھا جانے لگا۔ جیسے مصر والے جیم کو گاف پڑھتے، وہ جیم کی جگہ گاف پڑھ رہے تھے، کوئی سا کی جگہ تا پڑھ رہا تھا، لہجے بدل گئے، اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا میرا قرآن صحیح، میرا لہجہ صحیح، دوسرے نے کہا میرا لہجہ، تیسرے نے کہا میرا لہجہ۔ یہ اتنا بڑا فتنہ تھا، اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت استقامت نہ دیتے، اللہ کی عزت کی قسم میری اور آپ کی الماری میں قرآن اور ہوتا، بیت اللہ میں اور ہوتا، افریقہ میں اور ہوتا، عرب میں اور ہوتا، عجم میں اور ہوتا۔ حضرت عثمان نے اعلان کیا سارے قرآن مجید مدینہ طیبہ میں لا کے جمع کیا جائے۔ سارے قرآن جمع ہوئے، سرکاری طور پہ عرب کے لہجے میں جو سب سے بڑا لہجہ تھا جس میں قرآن اترا تھا، اس لہجے میں قرآن کو مرتب کیا گیا، اس لہجے کے قاری تیار کیے گئے، اس لہجے کے الفاظ لکھے گئے، اور پوری سلطنت کے دارالحکومتوں میں قرآن بھیج دیے گئے۔ اعلان ہوا آج کے بعد اس لہجے کے علاوہ کوئی بھی کسی لہجے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا۔ اللہ نے جس قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اللہ نے وہ حفاظت کروائی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ کو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ 44 لاکھ مربع میل پہ حکومت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی۔ آپ کے دور میں افریقہ فتح ہوا، سارا افریقہ،
آپ کے دور میں آرمینیا فتح ہوا، آپ کے دور میں ایران کا شہر رے جسے آج تہران کہا جاتا ہے، یہ سارا تہران فتح کرنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توس ایران کا ایک شہر ہے، یہ سارا فتح کرنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرخس ایک ایران کا شہر ہے، فتح کرنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبرص کے اوپر حملہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یورپ کے اوپر حملہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطنت اسلام کو جو رخ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کی صورت میں دے کے گئے تھے، حضرت عثمان نے کمی نہیں آنے دی، جب آپ نے آنکھ بند کی تو 22 لاکھ 44 لاکھ ہو چکا تھا۔ اولئک آبائی فجئنا بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، کسی عرب شاعر نے کہا اور یہ ہیں ہمارے آبا و اجداد، یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، اگر ہمت ہے، اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو ان جیسے آبا و اجداد لے کے آؤ، پھر مقابلہ کرو۔ لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں انسانیت کی تاریخ میں ایسی شخصیات کسی کو نہیں ملی جو الحمدللہ مجھے اور آپ کو ملی ہے۔ آج میری تاریخ کے اسلام جس تاریخ کے جس نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، ہماری مثال اس درخت کی سی ہے کہ جو جدھر کی ہوا ہے اس کے ساتھ لوٹ رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن یہ جڑ سے نہیں اکھڑ رہا، اس کی جڑوں کو پکڑا ہوا ہے جناب محمد رسول اللہ نے، اس کی جڑوں میں قربانیاں ہیں ابو بکر صدیق کی، اس کی جڑوں میں خون ہے عمر بن خطاب کا، اس کی جڑوں میں خون ہے عثمان غنی کا، اس کی جڑوں میں خون ہے علی المرتضیٰ کا، اس کی جڑوں میں قربانیاں ہیں حضرات حسنین کی، اس کی جڑوں میں قربانیاں ہیں حضرت امیر معاویہ کی، اس کی جڑوں میں قربانیاں ہیں 1,44,000 صحابہ کرام کی۔ اس وقت تک انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہو سکے گا جب آج کا مسلمان اپنے صحابہ سے جڑا رہے گا، ان کی عزت و ناموس پہ پہرا دیتا رہے گا، ان کی عظمت کا ڈنکا پوری دنیا میں پھیلاتا رہے گا۔ انشاءاللہ کریں گے نا، اللہ رب العزت ہمیں اصحاب رسول کی عزت و ناموس پہ پہرا دینے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا